الحمد لله الذي هدانا لهذا الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه وصلى الله على النبي الكريم وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزئ به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، رمضان کا مقدس مہینہ سایہ فگن ہے، اس سروں پر اپنا رحمتوں اور برکتوں کا سایہ ڈالنے والا ہے. اس مہینے کا تعارف اللہ تبارک و تعالی نے کرایا تو یوں کرایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اور بندوں پر اللہ کے انعامات کی فہرست میں نمبر 1 والا انعام ہے. اللہ تبارک و تعالی کا کلام بندوں پر نمبر 1 والا انعام ہے. اس سے بڑا کوئی انعام زمین پر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلنے والا یہ کلام ہے، اس کی ذات کا جز قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، غیر مخلوق ہے، پیدا کیا ہوا نہیں. اللہ کی ذات غیر مخلوق ہے. اللہ کے علاوہ ہر چیز پیدا کی گئی، اور جو پیدا ہوتی ہے وہ پہلے نہیں ہوتی ہے، بعد میں پیدا ہوتی ہے. پیدا ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ نئی چیز پیدا کی گئی. آسمان نہیں تھا، پیدا کیا گیا.
سمندر، درخت یہ نہیں تھے پیدا کیے گئے، انسان نہیں تھا پیدا کیا گیا، آدم سے پیدا کیا گیا، جنت نہیں تھی پیدا کی گئی، فرشتے نہیں تھے پیدا کیے گئے، یہ سب مخلوقات ہے اللہ نے پیدا کیا ان سب۔ لیکن یہ جو کلام ہے، یہ کلام چونکہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے، اس لیے یہ پیدا نہیں کیا گیا، یہ اللہ جب سے موجود ہے ان کا کلام موجود ہے، اور اللہ ہمیشہ سے، کلام بھی ہمیشہ سے، اللہ ہمیشہ رہیں گے، کلام ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کو فنا نہیں ہے، کلام کو فنا نہیں ہے۔ عجیب و غریب خصوصیات اس کلام کی ہے، قرآن کی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات سے نکلے ہوئے اس کلام کو جب زمین پر اللہ نے نازل کرنا چاہا، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجنا چاہا، تو اللہ نے زمانے پر نظر ڈالی۔ زمانہ جو پل پل گزر رہا، جس کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، زمانے کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ گزر رہا ہے، یہ اپنا کام کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ نظام قدرت ہے، یہ اللہ کا چلایا ہوا نظام، انسانوں کا چلایا ہوا نظام نہیں ہے۔ زمانہ فیان ہم نے چلایا، اب من نہیں کرے گا بند کر دیں گے، جی فیکٹری ہم نے چلائی، من نہیں کرے گا بند کر دیں گے۔ دنیا کا، کائنات کا نظام اللہ نے چلایا، لہذا اللہ کے چلائے ہوئے نظام کو دنیا کا کوئی فرد بند نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا، آگے پیچھے بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کے چلائے ہوئے نظام میں کبھی کوئی خرابی نہیں۔ انسان کا نظام خراب ہو سکتا ہے، رک سکتا ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، ناکارہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کا چلایا ہوا نظام ہے، صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب، سورج کا نکلنا اور دن کا روشن ہونا، زوال کا آنا، سورج کا غروب ہونا، اندھیرے کا چھانا، رات کا آنا، یہ سارا نظام قدرت کا، اللہ کا بنایا ہوا نظام۔ تو یہ زمانہ رکتا نہیں ہے، چل رہا ہے، اسی لیے زمانہ چل رہا ہے، اسی لیے لوگ آگے بڑھ رہے۔ کس کے آگے بڑھ رہے؟ موت کے آگے بڑھ رہے، موت کے قریب ہو رہے۔ اللہ نے ایک شخص کی عمر لکھ دی 50 سال، اب یہ دنیا میں 50 سال رہے، اب پیدا ہوتے ہی اس کا کاٹا چالو ہو گیا ہے، وہ کاٹا چلتے 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 جب 50 پر آئے گا وہ انسان ختم ہو جائے گا۔ اب یہ کاٹا اللہ کا چلایا ہوا ہے، یہ رکے گا نہیں، ہر پل انسان موت کے قریب ہو رہا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے کہ اس نے نہیں بتایا کہ میری عمر 50 ہے کہ 55 ہے کہ 60 ہے، بتایا نہیں۔ یہ نہ بتانا بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے، بتاتا تو پھر دنیا کی پھیکی پڑ جاتی، دنیا سے لطف اندوز نہیں ہوتا، دائرے میں رہ کر حلال طریقے سے بھی دنیا سے لطف اندوز نہیں ہوتا۔ اللہ نے وہ چیز چھپا لی، بھائی مرنا ہے یہ تو طے ہے، کب مرنا ہے پتہ نہیں، زمانہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کو دیکھا کہ میرا کلام، اللہ کا کلام، کون سا زمانہ ایسا ہے جس زمانے میں اللہ کے کلام کو نازل
کیا جائے، اتارا جائے۔ اللہ نے پورے زمانے پر نظر ڈالی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رمضان کا مہینہ ایسا لگا کہ اللہ کے کلام کو رمضان کے مہینے میں اتارنا چاہیے۔ اس لیے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو بڑا مقدس اور بابرکت زمانہ بنایا، فضیلتوں والا بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بابرکت زمانے کو اپنے کلام کے نزول کے لیے منتخب کیا۔ اس ایک بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اللہ کا انتخاب، اس کلام کے نزول کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب اللہ کا۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا انتخاب صحابہ کی شکل میں اللہ کا، ہمارے نبی کی بیویوں کا انتخاب زوجات کی شکل میں اللہ کا۔ لہذا کوئی صحابی اللہ کے نبی کا کوئی ساتھی غلط نہیں ہو سکتا، بشری تقاضے پر کوئی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ گناہ کو چھپانے والا نہیں ہوگا، وہ ظاہر کرے گا نبی کے سامنے۔ اللہ کے نبی کی زوجات میں کوئی دھوکہ دینے والی نہیں ہوگی، اللہ کا انتخاب۔ اسی طریق پر رمضان کا انتخاب اللہ کا۔ جب اللہ نے رمضان کا انتخاب کیا تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا مقدس اس کو بنایا ہوگا، کتنا بابرکت بنایا ہوگا کہ اللہ نے خود اپنے بنائے ہوئے زمانے میں سے اس کو منتخب کیا کہ میرا کلام اس زمانے میں اتارا جائے گا۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا شہر رمضان، شہر کہتے ہیں مہینے کو، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ کیا کرے گا بھائی یہ نازل ہو کے قرآن؟ اللہ رمضان کے مہینے میں اونچی کے اللہ نے منتخب کیا، اتارا، اس میں نازل کیا، کیا ہوگا اس سے؟ تو آگے جواب دیا ھدی للناس، ھدی للمسلمین، مومنین نہیں، مسلمانوں کو ہدایت دے گا، مومنین کو ہدایت دے گا نہیں، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ آ جائے جس کو قریب آنا ہے، جو قریب آئے گا ہدایت ملے گی۔ ابو ذر آئے، سلمان فارسی آئے، بلال حبشی آئے، فضیل بن عیاض آئے، کوئی بھی آ جائے قرآن کے قریب آ جائے، اس کا کام لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اس کو نازل کیا گیا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی کلام کے قریب آئے اور اس کو ہدایت نہ ملے، ناممکن۔ یہ ایسا ہے جیسے برف پر ہاتھ رکھے اور ٹھنڈک نہ لگے، آگ میں جائے جلے نہ، ناممکن ہے۔ قدرت ہے اللہ کو الگ بات ہے، اللہ نہ جلانا چاہے نہ جلائے، وہ قدرت کی بات ہے، لیکن جلے گا۔ اسی طریق پر قرآن کے قریب آنے والا ہدایت پائے، یہ سراپا ہدایت، یہ ہدایت کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے، اور اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے رمضان کے مقدس مہینے کا انتخاب کیا۔ پھر پورے رمضان کا مہینہ تو 30 دن کا ہے نا، 30 دنوں میں پورا یہ نازل جو ہے انزل فی القرآن میں جو ذکر ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر وہ ایک ساتھ اتارا، اور آسمان دنیا سے زمین پر وہ 23 سال میں اتارا۔
لوح محفوظ میں یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام محفوظ تھا، وہاں سے آسمانوں میں اتارا گیا، وہ ایک بارگی اتارا گیا۔ ایک بارگی اتارنے کے لیے وہ چند سیکنڈ لگیں گے۔ وہ رمضان کے زمانے میں وہ کون سا وقت ہے جس میں یہ قرآن اتارا؟ اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہ لیلۃ القدر میں اللہ نے اس کو اتارا۔ مقدس زمانہ کیوں ہے یہ؟ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی روح کو پاک کرنے کے لیے یہ زمانہ متعین کیا۔ انسان کو بدن پاک کرنے کا حکم دیا کہ تم بدن پاک کر سکتے ہو، کرو جی۔ بدن کو انسان خود پاک کر سکتا ہے، لیکن روح وہ غیر مرئی ہے، وہ نظر آنے والی نہیں ہے۔ وہ غیر مرئی چیز کو پاک کیسے کیا جائے؟ گندی ہوتی ہے جی، روح بھی گندی ہوتی ہے۔ بدن گندا ہوتا ہے، روح گندی ہوتی ہے۔ بدن انسان پاک کر سکتا ہے، روح پاک نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو پاک کرنے کے لیے ایک زمانہ متعین کیا اور اس کے اندر کچھ اعمال مخصوص کیے، یہ کام کرو روح پاک ہو۔ کیا کام کرنے ہیں؟ روح پاک ہوگی، کیسے پاک ہوگی؟ اس کے اندر تقوی آ جائے گا۔ عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ فرما رہے ہیں تقوی بنیاد ہے۔ ہم نے یہ کتاب سراپا ہدایت، مجسمہ ہدایت بنا کر کے اتارا، لیکن اس سے ہدایت کا فائدہ اٹھانے کے لیے تقوی ضروری ہے۔ جنت میں جانے کے لیے تقوی ضروری ہے۔ احکامات پر چلنے کے لیے تقوی ضروری ہے۔ اطاعت کے لیے تقوی ضروری ہے۔ یہ ہر جگہ تقوی ضروری ہے۔ اب یہ تقوی ملے گا کون سے بازار میں؟ کہاں جا کے خریدے؟ اللہ نے کہا یہ کسی بازار میں ملتا نہیں ہے۔ پھر کیسے حاصل کرے؟ چونکہ جنت میں جانے کی بنیاد تقوی کو رکھ دیا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے اس کو بنیاد بنایا، لہذا اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہم بتاتے ہیں۔ ایک زمانہ رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھو یہ زمانہ ہے، اس زمانے میں یہ کام کرو، یہ کام کرو گے تو تقوی تمہارے اندر آ جائے گا، جس کی بنیاد پر تم جنت کے مستحق بنو۔ زمانہ کون سا متعین کیا؟ رمضان کا متعین کیا۔ کام اس کے اندر کیا رکھے؟ اعمال کیا رکھے؟ ایک روزہ رکھا۔ روزے میں کیا کرنا ہے؟ صبح صادق سے غروب تک نیت کے ساتھ کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکنا ہے، نیت کے ساتھ۔ اور یہ رکنا نیت کے ساتھ وہ بھی اسی وقت ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم لگا ہوا ہو، ورنہ کوئی نیت کے ساتھ صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ بھوکا رہے، وہ عبادت ہو کوئی ضروری نہیں، حکم لگا ہوا ہونا چاہیے۔ لہذا عید کے دن اگر کوئی صبح صادق سے غروب تک نیت کے ساتھ بھوکا رہے، وہ روزہ نہیں ہوگا، وہ گناہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا حکم عید کے دن لگا ہوا نہیں ہے بلکہ منع لگا ہوا۔ ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو دیکھنا ہے کہ اس کی منشا کیا۔ کہیں ٹوپی پہننا وہ عبادت ہے، کہیں نہ پہننا عبادت ہے۔ حالت احرام میں نہ پہننا عبادت ہے،
کہیں درود پڑھنا عبادت ہے، کہیں نہ پڑھنا عبادت ہے، کہیں سجدہ کرنا عبادت ہے، کہیں نہ کرنا عبادت ہے۔ یہ کون بتائیں گے کرنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نبی بتائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم لگا ہے تو عبادت ہے، نہیں لگا ہے تو عبادت نہیں ہے۔ یا رمضان کے پورے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم لگا ہے، صبح صادق سے لے کر کے غروب تک نیت کے ساتھ آدمی رکا رہے۔ عام طور سے وہاں 3 چیزوں کا ذکر آتا ہے، ان 3 چیزوں کے ذیل میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ 3 بنیادی چیزیں ہیں، کھانا پینا، کھانا پینا، نفسانی خواہشات، اس کے ذیل میں سب آتا ہے۔ اس میں زبان کی حفاظت آتی ہے، آنکھ کی حفاظت آتی ہے، کان کی حفاظت آتی ہے، سوچ کی حفاظت آتی ہے۔ وہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ صبح صادق سے لے کر کے غروب تک آدمی نیت کے ساتھ بھوکا رہ جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ کے خزانے میں بچت ہو جائے گی۔ اخبارات میں آ رہا ہے پانی کم ہو رہا ہے، وہ پہلے پوری رات چھوڑا کرتے تھے، اب چند گھنٹے پانی چھوڑ رہے، آگے چل کے اور کیا حالت ہوگی پتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں بھی ایسی کیا غلے کی کمی ہو رہی ہے اللہ کے یہاں؟ بھئی پوری دنیا انسانیت میں اہل اسلام کو روزہ رکھواؤ تاکہ غلہ بچے۔ اللہ کے یہاں غلے کی کمی نہیں ہے۔ پھر بھوکا کیوں رکھوا رہے ہو؟ وہ تقویٰ اسی سے پیدا ہوتا۔ بھئی بھوک کو تقوی کو کیا تعلق ہے؟ آدمی صبح سے شام تک بھوکا ہے نیت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کا اور تقوی کا کیا تعلق ہے؟ تعلق یوں ہے کہ جب آپ نیت کر لیں گے تو آپ کے ذہن و دماغ میں یہ ہے کہ میں آج روزہ، جب آپ روزہ ہیں تو خود بخود آپ کے اندر یہ احساس بار بار پیدا ہوتا رہے گا، میں روزے سے ہوں، مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، برائی نہیں بیان کرنی ہے، لڑائی نہیں کرنی ہے، گالی نہیں دینی ہے، یہ سارے خیال آتے رہیں گے اور طبیعت چاہے گی کہ بھی اللہ اللہ کرتے رہے، بازار میں رہے، دکان میں رہے، سواری چلاتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے۔ اور کبھی بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، حلق میں کانٹے پڑنے لگیں گے، بہت شدید طبیعت چاہے گی تھوڑا سا پانی پیے، شاندار پانی نہیں شربت رکھے ہوئے، شاندار جوس رکھے ہوئے، بندہ ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ یہ جو سارے انتظامات کے باوجود ہاتھ کا نہ بڑھانا، یہی تو تقویٰ، یہی تو ہے۔ یہ خوبصورت سجی سجائی غیر محرم لڑکی عورت سامنے آ جائے، آنکھوں کو بچانا عبادت، آنکھ نیچے کر لینا عبادت، یہ غیر روزے میں ایک نامحرم عورت، اجنبی عورت سے آنکھ نیچے کر لینے والی ادا پیدا کب ہوگی؟ جب رمضان کے روزے میں پیاس کی شدت میں سامنے آنے والے شربت کی طرف سے آنکھ پھرا لے، نیچے کر لے، یہاں مشق ہوگی، وہاں تقویٰ ظاہر ہوگی۔ اور
سمجھنے کے لیے بہترین موقع افطار کا موقع. ساری چیزیں دسترخوان پر رکھی ہوئی ہوں گی، بھوک بھی لگ رہی ہوگی، پیاس کی بھی شدت ہوگی، لیکن بندے کا ہاتھ کسی کھانے یا پینے کی چیز کی طرف آگے نہیں بڑھتا. ہاں اس کے دربار میں اٹھ جاتا ہے کہ آپ کے لیے میں نے یہ مشقت اٹھائی ہے، روزہ رکھا ہے، آپ قبول فرما لیں. یہ ہاتھ تو اٹھتے ہیں لیکن وہاں قریب میں نہیں پہنچتے. کب تک؟ جب تک اللہ اجازت نہ دے. اللہ چاہتے ہیں کہ بھئی آج جیسے تو میرے حکم کا انتظار کیا، جو تیرے جسم کی ضرورت ہے، کھانا پینا، یہ جسمانی ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تو نے جیسے میرے حکم کا انتظار کیا، ساری چیزیں ہونے کے باوجود تو نے ہاتھ بڑھانا گوارا نہیں کیا، انتظار کیا میرے حکم کا. یہ عادت، یہ صفت پوری زندگی میں پیدا کرنا. ہر جگہ، بازار میں، گھر میں، تجارت میں، لین دین میں، معاملات میں، گفتگو میں میری اجازت کی طرف تیری نظر ہونی چاہیے، میری منشا کی طرف تیری نظر ہونی چاہیے، میری مرضی کی طرف تیری نظر ہونی چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالی ان 30 دنوں میں مشق کراتے ہیں اور اللہ کے موجود ہونے کا استحضار کراتے ہیں ذہن و دماغ میں. یہ صبح صادق سے لے کر کے غروب تک. آج آپ جو ہے ظہر کی نماز پڑھیں گے 15 منٹ، عصر 15 منٹ، مغرب 15، عشاء 15، فجر 20 منٹ، عبادت ختم. اللہ اکبر سے عبادت میں داخل ہوئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں عبادت سے باہر ہو. مسجد میں ہے، اللہ کا گھر ہے، عبادت میں ہے. مسجد سے باہر نکلے، آپ جو ہے پوری طریقے سے باہر نکلے. لیکن روزہ ایسا نہیں ہے. آپ نے گھر میں سحری کی اور صبح صادق سے پہلے آپ نے گھر میں نیت کر لی، آپ عبادت میں آ گئے. آپ گھر سے نکلیں گے، مسجد کی طرف چلیں گے، آپ عبادت میں چل رہے ہیں، آپ روزے میں. آپ نماز پڑھ کے گھر میں جا کے سو جائیں گے فجر کے بعد، آپ عبادت میں ہیں. سونا عبادت میں ہو رہا ہے، اور پھر اٹھ کر کے آپ بازار تجارت میں جائیں گے، وہ جانا عبادت میں ہے. آپ عبادت میں چل رہے ہیں، بازار وہاں جا کے تجارت کر رہے ہیں، عبادت میں تجارت کر رہے ہیں، روزے میں ہیں آپ. وہ مغرب تک جو کچھ آپ اپنا معاش کی تلاش میں، حلال روزی کی تلاش میں دوڑ دھوپ کرتے رہیں گے، وہ سب عبادت کی حالت میں کرتے رہیں گے. ایسا نہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز سے باہر ہو گئے. صبح صادق سے لے کر کے غروب تک جب آپ بسم اللہ پڑھ کر کے کوئی چیز کھجور وغیرہ اپنے منہ میں نہیں رکھیں گے، آپ عبادت میں. طویل عبادت کر دی. آپ کو نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں، چلنے پھرنے کی اجازت نہیں. آپ کھڑے رہیں گے، بس سجدے کی طرف نگاہ رہے گی. نہ آگے بڑھنے کی اجازت ہے، نہ دائیں نہ پیچھے. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے، آپ کو بات کرنے کی اجازت ہے، چلنے پھرنے کی اجازت ہے، کاروبار کرنے کی اجازت ہے، ملازمت پہ جانے کی اجازت ہے، آٹو چلانے والوں کو آٹو چلانے کی اجازت ہے، ٹھیلا چلانے والوں کو ٹھیلا چلانے کی اجازت ہے. عبادت میں ہے، یہ سارے کاموں کی اجازت نہیں. کیا مطلب؟
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا استحضار آزار میں بھی پیدا کرنا چاہتے، آٹو چلاتے ہوئے بھی پیدا کرنا چاہتے۔ روزے کی حالت میں جو صفت اس کی ہوتی ہے، کیفیت، وہ پوری زندگی میں پیدا کرنا چاہتے۔ لہذا جب ایک طویل وقت 14-15 گھنٹے وہ اللہ کے استحضار کو ذہن و دماغ میں لے کر کے اپنے سارے کام کرتا رہے گا تو اللہ کا استحضار رہے گا۔ جتنے اخلاص کے ساتھ کرے گا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار مضبوط ہوگا۔ اور مغرب میں تھوڑی سی آپ کو چھٹی دی، افطار کیا، روزہ کھولے اور آپ نے مغرب پڑھی اور 1-1.5 گھنٹہ آپ کو موقع دیا، بھائی دن بھر آپ روزہ بھی ہے اور پھر معاش کی تلاش میں بھی ہے، اور 14-15 گھنٹوں کے بعد کچھ کھانے پینے کو ملا ہے، دوڑ دھوپ عبادتوں کے بعد 1 گھنٹا 1-1.5 گھنٹہ تھوڑا ریسٹ کر لو، کمر سیدھی کر لو، تیار ہو جاؤ، فریش ہو جاؤ، تازہ دم ہو جاؤ، پھر جانا ہے تمہیں اللہ کے گھر میں۔ اور اب کے جب جاؤ گے 1.5-2 گھنٹہ مسجد میں لگنا ہے، قیام میں لگنا۔ وہ جو انزل فیہ القرآن ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اپنے قرآن کو نازل کیا۔ یہ جو قرآن ہے ہم نے اسی مہینے میں نازل کیا، لہذا رمضان اور قرآن کا آپس میں ایک رشتہ ہے، اس رشتے کو نبھاؤ۔ تم کیسے نبھائے؟ افطار کے بعد آ جاؤ، دن بھر روزے کی وجہ سے تمہارے اندر تقویٰ کی کچھ کیفیت پیدا ہو گئی، اللہ کا کچھ استحضار آ گیا، عبادت کا مزہ ملنے لگا ہے۔ اب آ جاؤ، نماز کی حالت میں تمہیں اللہ کا کلام سنایا جائے گا۔ لہذا عشاء کے بعد 2 رکعت کر کے 20 رکعتیں پڑھی اور پڑھائی جائے گی۔ 1.25 گھنٹہ کہیں، 1.5 گھنٹہ کہیں، 2 گھنٹے کہیں لگیں گے۔ وہ 1.5-2 گھنٹہ عبادت میں لگنا، اور 1.5-2 گھنٹہ لگنے کے بعد آدمی دن بھر تو روزے میں رہا، طویل عبادت ہے، صبح صادق سے لے کر کے غروب تک عبادت میں، غروب کے بعد تھوڑی چھٹی ملی جسے آپ بریک کہہ سکتے ہیں، تھوڑا سا بریک ہے، عبادت سے باہر نکلو، کھا پی لو، تھوڑا سا بدن ٹھیک ٹھاک کر لو، تازہ دم ہو جاؤ، چلے آؤ مسجد میں، اور پھر 1.5-2 گھنٹے اللہ کی عبادت، مزے لے کر پڑھو اور مزے لے کر سنو۔ اور جب وتر ہوگی، مکمل ہوگی 1.5-2 گھنٹے کے بعد، آدمی تھکا ماندہ اس کے بعد کیا کرے گا؟ اس کے بعد کہیں تفسیر کا نظام ہے، دین کی بات ہے تو بیٹھ کے 10-15 منٹ سن لو۔ تھکے ماندے گھر جاؤ گے تو کچھ کر نہیں پاؤ گے، آرام کر لو گے، 4 بجے رات میں پھر اٹھنا ہے، 3:30 بجے 4 بجے، تو کیا کرے گا؟ سو جائے گا۔ پورا مہینہ کیسے گزرے گا؟ عبادت میں گزر رہا ہے۔ یہ ہے اصل رمضان، رمضان گزارنے کا طریقہ یہ ہے۔ اسی لیے رمضان کے آنے سے پہلے اپنے سارے کاموں کاج کی تکمیل، کاموں کی ترتیب، خرید و فروخت، لین دین کے مسائل پورے حل۔ جب مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے کا تعلق موقوف کر دیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن اس سے بڑی عبادت کا زمانہ آ رہا ہے، لہذا وہ پڑھنے پڑھانے کو تھوڑا موقوف کر دو۔ یہ زمانہ یہ 29-30 دنوں میں ختم ہو جائے گا رمضان، لہذا اس سے جو کچھ کیش کیا جا سکتا ہے کر لیں گے، پھر
پڑھانا پڑھانا رہے گا، 11 مہینے رہے گا۔ سیدھی بات یہ ہے، سیدھی اور سچی بات یہ ہے، روزہ افطار کرنے کے بعد جن بندوں کے دلوں میں یہ تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ مجھے فوراً جانا ہے، تراویح پڑھنی ہے اور پورا قرآن تراویح کی نماز میں مجھے سننا ہے، یہ تقاضا پیدا ہو اور اس تقاضے پر وہ مسجد میں بشاشت سے چلا آئے اور پورا رمضان کو مکمل قرآن تراویح میں سنے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے روزے نے اس کی ذات پر اثر کیا، روزے نے روح کو پاک کرنے کا کام کیا۔ اور اگر تراویح میں من نہیں لگ رہا ہے، تقاضا نہیں ہو رہا ہے، جانے تیار نہیں ہو رہا ہے، اٹھنے کے لیے بیزارگی ہے، دماغ خراب ہے، لمبا کون کھڑے گے، کیسے کھڑے گے، بڑی مشکل سے اگر مسجد میں بھی آ جائے تو کنارے کی جگہ تلاشتا ہے، یہاں کھڑوں گا تو کبھی بھی جا سکتا ہوں۔ شیطان پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، اس کو کیسے بھی کب تک لگاتا ہے، جب تک وہ مسجد میں آ کے پہلی صف میں جم کے بیٹھ نہ جائے تب تک وسوسہ ڈالتا رہتا، کبھی یہاں بیٹھیں گے تو جائے گا کیسے، کیا کیا ڈالتے رہتا ہے۔ 10 رکعت میں اگر تھک گیا تو یہاں سے جا نہیں پاؤں گا، اس لیے ادھر بیٹھوں گا، یوں کروں گا، سب شیطانی وساوس۔ رمضان دیا ہے اللہ عبادت کے لیے، اور جو اللہ کی عبادت میں لگے گا اللہ اس کا کاروبار بھی خوب چلائیں گے، برکت بھی خوب ہوگی۔ یہ دھوکہ ہے شیطان کا کہ وہ نماز چھوڑ کر کے یا نماز کو آگے پیچھے کر کے تجارتوں میں لگتے، بازاروں میں لگتے، کہتے سیزن ہے، بغیر برکت کے ہزاروں کا ٹرانزیکشن روزانہ کرے، وہ کاغذات ہے، اس میں برکت ہی نہیں۔ وہ آئیں گے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا کتنا آیا کتنا گیا۔ رمضان ختم ہوا تو خالی اب کیا ہوا پتہ نہیں یار، ہزاروں تو آئے گئے، بچا کچھ نہیں۔ اور اگر بندہ نمازوں کا پابند ہے، عبادت کا پابند ہے اور تراویح کا پابند ہے، تھوڑا سا وقت تجارت میں بھی ہے، اللہ جتنا دے گا اس میں برکت ہو۔ اصل جو ہے وہ نوٹوں کا ڈھیر نہیں ہے، اصل جو ہے وہ کم نوٹوں میں اللہ کی برکت ہے۔ برکت والے تھوڑے سے کافی۔ شیطان ایک دھوکہ یہ بھی دیتا ہے کہ بھائی وہ تجارت عام طور سے شروع ہوتی ہے، عام طور سے تجارت شروع ہوتی ہے 12-15 رمضان کے بعد، تو ہم 10 دن میں تراویح پڑھ لیں گے پورا قرآن۔ شوق ہے لوگوں کو گھروں میں نظام بنانے کا، جی 10 دن میں ہمارے گھر میں ہو رہا، ہمارے گھر میں ہو رہا، 10 دن میں ہو رہا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ حفاظ بہت زیادہ ہے، سب کو سنانے کا موقع ملنا چاہیے، ہر گھر میں کیا جائے۔ لیکن اگر اس گھر میں 10 رکعت 10 دن میں قرآن ختم کرنے کے بعد اس گھر میں پڑھنے والے لوگ باقی 20 دن تراویح نہیں پڑھیں گے تو ان کے نہ پڑھنے کا وبال کس کے سر آئے گا؟ کیا 10 دن میں قرآن مکمل سن لینے کے بعد باقی 20 دن تراویح نہیں ہے؟ تراویح تو چاند کے نظر آنے تک ہے، 10 دن میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی آدمی ایک پارہ روز پڑھتا ہے، اس میں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، تو 3 پارے پڑھتا ہے، 10 روز 3 پڑھیں گے تو 10 دن میں 30 ہوں گے۔ 3 پارے پڑھنا، اس میں 2.5-3 گھنٹے کا لگنا، بہت تیز پڑھا جاتا اس
اس میں غنہ مد سب اس کی مقدار کم ہو جاتی، جتنا غنہ ہونا چاہیے اس میں آدھے سے بھی کم ہو جاتا، جتنا مد ہونا چاہیے اس میں آدھے سے بھی کم ہو جاتا۔ کیوں بھائی؟ اس میں کیوں کمی کر رہے ہو؟ جیسے سورہ فاتحہ میں آخر میں وَلَضَّالِّينَ ہے، یہ وَلَضَّالِّينَ پر میں مد ہے، اس کو بہت کھینچنا ہے۔ وَلَضَّالِّينَ اس کو کم کریں گے، اس کو ریڈیوس کریں گے تراویح میں۔ کیوں؟ اور یہ سورہ فاتحہ میں ہم نے بتایا پورے قرآن میں مد آ رہا ہے، غنہ آ رہا ہے، اخفا آ رہا ہے، ایک ہی مہینہ تو مل رہا ہے، ایک ہی مہینہ تو تراویح پڑھنی ہے، اسے سلیقے سے پڑھا جائے، اسے اطمینان سے پڑھا جائے، اسے اللہ کا کلام مان کر پڑھا جائے، اسے آسمانی کتاب مان کر پڑھا جائے، اس کا حق ادا کیا جائے۔ وہ قرآن دعا کرے کہ یہ پڑھنے والے سننے والے نے میرا حق ادا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، اور اس سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے کہ قرآن پڑھنے والے پر لعنت کرتا ہے۔ کیا کیا تم نے؟ میرا ناش کر دیا، میرا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے 10 دنوں کا چکر جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے جن کو 10 دن پڑھ کر کے سفر ہے، اور وہ سفر میں جہاں جائیں گے وہاں تراویح پڑھیں گے۔ اب وہاں تراویح پڑھیں گے تو قرآن میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا، یہاں کتنے پارے ہوئے وہاں کتنے پارے ہوئے، یہ تھوڑا چھوٹنے کا امکان ہے قرآن۔ اس لیے بھائی ٹھیک ہے 10 دن میں قرآن مکمل کر لیا جائے، باقی 30 دنوں تک تراویح پڑھی جاتی رہے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر 10 دن میں قرآن سننے کے بعد تراویح کو طلاق دینا ہے، اللہ کے واسطے یہ 10 دن کا نظام مت کیجیے گا، اسے چاند رات تک پڑھنا۔ 2 ہی عبادتیں، ایک روزہ ہے صبح صادق سے غروب تک، اور ایک غروب کے بعد افطار کے بعد تھوڑے سے بریک کے بعد پھر تراویح ہے، اور یہ 20 دنوں تک چلے گا۔ 20 دنوں کے بعد اعتکاف، طاق راتیں، لیلۃ القدر، لیلۃ الجائزہ، رمضان مکمل ہوتے ہوتے 20 دنوں کے بعد جوش دلاتے اللہ، ارے اب 20 روزوں کے بعد تیرے اندر تقویٰ اتنا آ گیا اب پوری رات جاگ سکتا ہے، لیکن روزانہ مت جاگ، ایک دن جاگ لے ایک دن آرام کر۔ تو بات سمجھ میں آئی ہوگی، اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے تقویٰ پیدا کرنا ہے، جو بنیاد ہے ہدایت کی، جو بنیاد ہے جنت میں داخلے، اس کے لیے تقویٰ پیدا کرنا ہے، اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے روح کی صفائی سے، اور روح پاک ہوتی ہے روزے سے، اور روزہ قبول ہے نہیں ہے، اور روزہ اپنی کیفیت اپنا اثر چھوڑا ہے نہیں چھوڑا ہے، وہ تراویح میں پتہ چل جاتا ہے۔ جو بندہ تراویح 20 رکعت پڑھ رہا ہے پابندی سے، اس کے روزے نے اس کی ذات پہ اثر کیا، اور جو نہیں پڑھ رہا ہے وہ بھوکا ہے صبح صادق سے غروب تک، روزے کا کوئی اثر اس کی ذات پہ نہیں پڑا۔ اس لیے بھائی رمضان ابھی 2 دن باقی ہے، ہفتہ اور اتوار، پیر کو تراویح ہے،
चांद रात है, पीर को मगरिब बाद चांद देखेंगे। 99% चांद नजर आने के इम्कानात है। इस फन के माहिरीन, नेक, दीनदार, मुत्तकी, परहेजगार, माहिर उलमा इस फन के, उनका कहना है कि पीर को चांद नजर आने के पूरे इम्कानात मौजूद है। पीर को तरावी चांद नजर आएगा, इधर तरावी होगा। लिहाजा आप हजरात पीर की असर तक पूरी तरह तैयार हो जाए ज़हनी तौर पर कि आज तरावी पढ़नी है। पाक साफ हो जाए, गैर जरूरी बाल वगैरह सब निकाल करके, रुसुल करके, पाक साफ कपड़े पहन के, पीर के दिन असर ही से इरादा है कि आज अल्लाह का कलाम शुरू होगा तरावी में, और मैं बहुत पहले से पढ़ूंगा और चांद जैसे आज नजर आएगा तो तरावी पढ़ूंगा, और ये उस वक्त तक पढ़ता रहूंगा जब दोबारा चांद नजर आ जाए और ये कहा जाए कि रमजान खत्म हो, कल को ईद उल फित्र है, उस वक्त तक तरावी पढ़ो। ये इरादा करना, रोजे को कबूलियत के करीब ले जाना, अल्लाह के कलाम को नमाज की हालत में सुनकर कानों के जरिए कलाम के नूर को दिलों में जमा करना, ये रमजान के अता किए जाने का मकसद है। हमारे यहाँ 8:30 की जमात है, साल भर है तो रमजान में भी है। पीर के दिन पता नहीं, मुमकिन है कुछ देर में नमाज हो, मशवरा तो हमारा हुआ नहीं। मेरा 8:30 बजे चांद, माहिरीन का कहना है कि चांद की उम्र इतनी हो जाएगी कि वो मगरिब के फौरन बाद नजर आएगी। 8:30 पे नमाज है, तरावी होगी, तफसीर का निजाम होगा, जो कुछ पढ़ा गया है सवा पारा, उसमें जो आयतें, कहीं कोई हुक्म है, कहीं कोई अहम बात अल्लाह ने जिक्र की है, उस पर 15-20 मिनट की तफसीर होगी। कोशिश होगी कि कुरान शानदार पढ़ा जाए, हुकूक अदा करने की कोशिश की जाए कि कुरान रुखसाना शादी महल में ऊपर हर साल यहाँ के नौजवानों की अंजुमन है, अंजुमन दावत इस्लाम, वो मस्जिद कमेटी से मुंसलिक है, जुड़े हुए हैं। उन नौजवानों की तरफ से रुखसाना शादी महल में तरावी का निजाम होता है। 10 बजे वहां जमात पड़ी। वो निजाम इसलिए है कि कुछ कारोबारी वगैरह है, तो वो कारोबारी या तो अपना कारोबार खत्म करके 10 बजे पड़े, या ये है कि दुकान में से आधा स्टाफ 8:15, 8:30 की जमात और तरावी पढ़ ले। ये जब दुकान में जाए तो दुकान वाला स्टाफ 10 बजे वाली में, सबको मौका मिले। क्योंकि आरजी मस्जिद है, बहुत बड़ी जमात नहीं यहाँ नमाज पढ़ सकती, इसलिए गुज़िश्ता साल से 5 वक्तों का निजाम किया जा रहा है। 500 नमाजों का रुखसाना शादी महल में 500 नमाजों का एहतमाम, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तरावी, 500 नमाजें हो। यहाँ जमात अगर 6 बजे है फजर की, तो वहाँ 10-15 मिनट बाद होगी। यहाँ 8:30 बजे ईशा है, वहाँ ईशा 10 बजे ईशा होगी, फिर सुन्नत 2 रकात, फिर तरावी पूरी। आदमी तय करे कि मुझे पढ़ना कहाँ। एक ऐलान आया हुआ है, मुझे मौलवी साहब ने बताया, मस्जिद अब्दुल सुबहान है, वहां 2 जमातें हो रही तरावी,
دوسری جماعت انہوں نے 10:30 پہ رکھی. یہاں رخسانہ میں 10 بجے ہے، وہاں 10:30 پہ رکھی. آدمی کو طے کرنا ہے، پہلے دن پہلے ہی طے کر لینا مجھے تراویح کہاں پڑھنا. اسی حساب سے پورا رمضان گزرے. اب ہمارے یہاں ٹن شیٹ ہے، گرمی ہے جی، ویسے بھی یہ تیسرا رمضان. گزشتہ 2 رمضانوں میں کافی مجمع ہمارا جو ہے وہ چھٹا. کچھ مساجد میں اے سی لگ چکی ہے، کہیں ہوادار مسجد ہے، لوگ وہاں چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو مشقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. گرمی ہے، مشقت ہے، اور اس مشقت میں گرمی میں کھڑے ہونا. لیکن ایک اصول بھی ہے شریعت میں، الاجر بقدر المشقہ. مشقت کے بقدر اجر ہوتا ہے. اجر جو ہے مشقت کے بقدر ہے. زیادہ مشقت ہو تو اجر زیادہ. تو آپ حضرات طے کریں یہ کہاں پڑھنا ہے، پہلے سے وہ طے کر کے پورا رمضان اسی مسجد میں تراویح. یہ تو ہماری بات ہو گئی. اب اس سے ہٹ کے بات تو یہ ہے، ووٹر آئی ڈی کا کام کیا گیا ماشاءاللہ بسم اللہ مسجد میں بھی ہوا. انرولمنٹ کا کافی نئے انرولمنٹ بھی ہوئے، اور وہ ایڈریس کی درستگی کا کام بھی ہوا. آج ہمارے رضوان نواب صاحب نے لیٹر بھیجا، ان کے یہاں بھی یہ کام چل رہا ہے. ان کے دفتر میں مسجد منورہ کے پیچھے پہلے سے چل رہا ہے. انہوں نے لکھا ہے، اعلان لکھا ہے کہ اب بھی چل رہا ہے، اب بھی چل رہا ہے، کل پرسوں ترسوں چلے گا. اور جن کا نہیں ہو سکا ہے وہ وہاں پہنچ کے کریں. بہت ضروری، بہت ضروری اس لیے ہے، میرے خیال میں 400-500 لوگ تو ہوں گے یہاں سے لے کے پیچھے تک جمعہ میں. اگر آپ کو یہ باقی رکھنا ہے کہ یہ 500 لوگ یہاں نماز پڑھیں، اس کو باقی رکھنا ہے تو آپ کو اپنے ووٹ کی طاقت دکھانا. اگر آپ نہیں دکھائیں گے تو کچھ شریروں نے یہ پٹیشن داخل کر رکھی ہے کہ ان کی بڑی مسجدوں میں صرف 25 کو اجازت دی جائے، چھوٹی میں 10 کو جمعے کے دن. وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ یہاں سے نکل کے یہ ان کے جو پریسٹ ہے، امام خطیب جو ہے، وہ بھڑکاؤ بھاشن دیتے اور سب بھڑک کے باہر نکلتے ہی فتنہ و فساد کرتے. اس لیے جمع ہونے ہی نہ دیا جائے. آپ اپنے ووٹ کی طاقت نہیں دکھائیں گے تو اللہ نہ کرے یہ سب آگے مراحل ہیں جن کا سامنا کرنا پڑے گا. ان مرحلوں سے بچنا ہے، بچانا ہے اپنے آپ کو. ووٹ کی طاقت متحد ہو کر، ایک ہو کر پورے ملک میں دکھانا، پورے ملک میں. ایک ہمیں رمضان مل رہا ہے، پوری سہولتوں کے ساتھ مل رہا ہے. گھر ہے، گھر میں پنکھے ہیں، بہت سارے گھروں میں اے سی ہے، مسجد ہے، پنکھے ہیں، فروٹ مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے، غلہ مل رہا ہے، کھجور مل رہی ہے، کیا چاہو سب مل رہا ہے. سواریاں ہمارے پاس ہے، اپنی مرضی سے کہیں بھی آئے جائیں، کسی بھی مسجد میں نماز پڑھیں.
پھر بھی ہم پڑھنے تیار نہیں. سینٹرل جیل میں 1200 کے قریب یہاں بنگلور میں مسلمان قیدی ہیں. ہمیں اجازت نہیں مل رہی. گزشتہ سال بھی بہت پریشانی کی. اللہ پہنچاتے وہاں سحری افطاری کا نظام وہاں ہم لوگ کرتے ہیں جمعیت علماء سے. تو گزشتہ سال بھی بہت آگے پیچھے کر کے، چونکہ گزشتہ سال الیکشن بھی تھا تو بہت پریشان کیے. اس سال بھی ابھی آفیشلی اجازت نہیں ملی ہے. اورل مل چکی ہے، وہ ٹھیک ہے اپنا کرو، لیکن آفیشلی اب بھی نہیں ملی. اندر کے لوگوں کی تڑپ ہے، بار بار کہلواتے ہیں. بہت ساری شکلوں سے وہ رابطہ کرتے کراتے ہیں. کسی کے ہاتھ سے کہلواتے، چٹھی بھیجتے، خط بھیجتے. اللہ کے واسطے ہمیں روزوں سے محروم نہ کرے آپ، کچھ نہ کچھ کر دے ہمارے لیے. تراویح پوری ہوتی ہے اور پورا قرآن پڑھا جاتا ہے. اندر جو مسجد ہے، مصلی ہے، اس مصلی میں اعتکاف کی اجازت دلائی جاتی ہے اور وہاں کے قیدی اعتکاف میں بیٹھتے. 150-200 لوگ بیٹھتے. ایک وہ قید میں ہے، وہ پریشان ہے، وہ جو ہے شوق سے عبادت کرنا چاہتے ہیں، نماز تراویح پڑھنا چاہتے ہیں، اور ہم آرام سے ہیں، باہر ہے، آزاد ہے. ہمیں ان سے زیادہ شوق سے عبادتوں کو انجام دینا ہے، لیکن ہمارے اندر غفلت ہے، سستی ہے، لاپرواہی ہے. ذرا آپ فلسطین کو دیکھیں گے، غزہ کو دیکھیں گے، وہ لوگ کیا کریں گے؟ بات ویڈیو آتی ہے جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے. دیکھنے مارنے مرنے کے، وہ ایک بم بلاسٹ ہو رہا، وہ ہو رہا. ایک ویڈیو، یہ کچھ ویڈیوز ایسے آتے جس میں چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹی سی بچی ہے، اور پورا اطراف ملبہ پڑا ہے، وہ اکیلا رو رہا ہے. پیاس کی شدت میں پانی کا ایک قطرہ نہ ملنے کی وجہ سے بہت سارے بچے بچیاں شہید ہو رہے ہیں. دوائی نہ ملنے سے شہید ہو رہے ہیں. لیکن مجال ہے کہ وہ ایمان سے 1 انچ پیچھے ہٹے. آزمائش میں ہونے کے باوجود سایہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، فیان اے سی کا تصور نہیں، سایہ نہیں. ہمارے اندر ڈنگ شیٹ ہے، اندر سے کپڑا. ان کا کیا ہے؟ جن کو کچھ نہیں، پانی بھی نہیں ہے. یہاں ہمارے 2-3 ساتھی مل کر کے پورا رمضان تراویح میں ہر ایک کے سامنے بوتل رکھتے، پورا رمضان کرتے بیچارے ہوتا. بوتلوں کو پاک صاف کرنا، تازہ فریش پانی لینا، تراویح سے پہلے سب جگہ پانی رکھنا بوتل، تاکہ لوگ پیا کریں. وہاں پانی نہیں ہے، دوائی نہیں ہے، کھانے غذا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے. کھجور، کیلا، وہ سیب، ایپل بہت دور کی بات ہے. ان کو دیکھ کے عبرت پکڑنا چاہیے. اللہ نے کتنا اچھا رکھا ہے، ہمیں کتنے شوق سے عبادت کرنی چاہیے. وہاں اللہ کی کتنی بڑی آزمائش ہے. شوق سے عبادت میں لگنا ہے اور ان لوگوں کے لیے دعا کرنا ہے. عجیب و غریب پوری دنیا ہے، جنگ بندی نہیں کروا رہی ہے، روک نہیں پا رہی، ناٹک بازی ہوتی ہے پوری. بہت زیادہ سیاسی موضوعات پر نہیں بول پاتے. پوری دنیا ناٹک بازی کر رہی ہے. لوگ
لوگوں کا مزاج ایسا بن رہا ہے، ایسا بن رہا ہے ظالمین کا مزاج، کسی کو تڑپتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کو حلق سے کھانا اترے گا، وہ تڑپتے ہوئے دیکھتے ہوئے شراب پینا چاہتے ہیں، تبھی ان کو مزہ ملے گا۔ شراب میں نشہ ختم ہو گیا، اس میں نشہ پیدا کرنے کے لیے کسی کو تڑپتے بلکتے سکتے اور جان نکلتے ہوئے دیکھے تب وہ شراب میں نشہ آ رہا ہوتی ہے۔ اس میں مسلمانوں کے ممالک بھی ہیں، سب ان کو اپنی کرسی اقتدار پیارا ہے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے ایمان کا سودا ہے، مذہب کا دھرم کا سودا ہے۔ چین وہ مسلمانوں ہی کا ملک ہے جہاں کئی ایکڑ پر بت خانہ بنایا گیا، شاندار افتتاح ہوا، اور رومال اور وہ رنگ ڈالے ہوئے لوگ، پتہ نہیں کون سے مذہب کے ہیں وہ لوگ بھی بتوں کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ رہے ہیں۔ کس سرزمین پہ ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ یہ مجھے اور آپ کو بتا رہے، ہم جو ہے اگر گمراہ کرنا چاہے، دین سے نکالنا چاہے، سرزمین مکہ میں رہنے والے کو بھی دین سے باہر کر سکتے، سرزمین مدینہ میں رہنے والے کو بھی اللہ اگر دین سے باہر کرنا چاہے، اللہ کر کے دکھا رہے۔ میں اور آپ کس خانے میں؟ اس لیے ان لوگوں کو دیکھ کر کے عبرت پکڑو، اللہ کے سامنے آؤ، رو گڑ گڑاؤ کہ اللہ آپ ان کے مقابلے میں بہت اچھا آپ نے رکھا ہے، ہم تو آ گئے آپ کے دربار میں عبادت کر رہے، ہماری گزارش ہے وہاں جنگ بندی کر دیں، اتنا تو ہم کر ہی سکتے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں فلسطین کے لیے، حالات ایسے ہیں ہم کیا بتائیں، ہم یہاں سے 2 پیسے نہیں مل سکتے، اور اگر فلسطین کے لیے اجازت مل جائے اور وہاں پہنچانے کا نظم ہو جائے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا مسلمان دل نکال کے رکھ دے گا، چادر میں لے جاؤ فلسطین میں دے دو، کسی کے کام آئے گا نہیں۔ ہے حالات ہے، ہاتھ پیر باندھ کے زبان کاٹ کے ہاتھوں کو قطر کے بٹھا دیا گیا ہے۔ حالات سمجھنا چاہیے، ان حالات میں رمضان آ رہا ہے ہمارے اوپر، اور اگر یہ جنگ بندی نہیں ہوئی تو ہماری آنکھوں کے سامنے وہ قبلہ اول اب بھی پریکٹیکلی انہی کے قبضے میں ہے، لیکن نماز تو ہو رہی ہے، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلا جائے گا، وہاں کچھ اور تعمیر ہو جائے گا، ہیکل سلیمانی عبادت خانہ ان کا وہ اپنا تعمیر کرے، پوری دنیا کے مسلمان کو یکسو ہو کر کے رمضان کو صحیح طور پر گزارنا ہے، اور عالمی نقشے میں فلسطین کے لیے، شام کے لیے، اور یہ مسلمانوں کے جو ممالک ہیں، گلف ہے، سعودی ہے، یہ سب ان کی ہدایت کے لیے، ان کی گمراہی سے، ان کے سے حفاظت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور ہمارے ملک کے حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہے، 2024 کے الیکشن کا انتظار ہے، اور اس کے بعد اگر میجارٹی 2/3 کی آ گئی نا تو ایک بیک نقشہ پلٹے گا، ادھر رزلٹ آیا اور ادھر جو ہے عدد بتایا گیا 2/3 اگر وہ زیادہ ہے، کامیاب ہے، یہ بتاتے ہی وہ فوراً حکم نازل کریں گے، آج سے ملک میں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، لکھ لینا آپ لوگ، لکھ لیجئے، کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے، 2-2.5 مہینے کی بات بتا رہا ہوں، اور آج بھی بتا رہا ہوں، میں بہت پہلے سے بتا رہا ہوں، 23 سال سے بتاتا ہوا چلا رہا ہوں۔
بہرحال آج تو ہمارا ارادہ تھا 1:30 بجے ختم کریں گے اور 2-3 باتیں بتائیں گے اور 2:45 بجے جماعت کھڑی کریں گے. گرمی ہے، زیادہ دیر نہیں بٹھانا کر کے ایسا ذہن لے کے آیا تھا. نرپیک تھا کہ آج 1:30 بجے میری بات ختم کرنی ہے، عربی خطبہ 2:45 بجے جماعت کرنی ہے. لیکن تذکرہ غزہ کا آ گیا، ہمارے موضوع میں نہیں تھا. لیکن کیا کیا جائے، کیا کریں؟ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ جو ہے پورا ملک کا مسلمان اگر یہ طے کر لے کہ اس رمضان کو ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا، ہر حال میں کرنا. بہت ناراض ہے اللہ ہمارے سے. اگر وہ راضی ہو جائے آیا پلٹے پوری دنیا کی پلٹے. اس کا بہترین موقع رمضان کا ہے. یہ کھیل کود، سیر تفریح، بازار کی زینت بننا، پورا دن بازاروں میں لگانا، پوری رات جاگنا، سڑکوں پہ بیٹھنا، بیکریوں میں ہوٹلوں کے پاس بیٹھنا، ویلنگ کرنا. نظام بناؤ، سونے کا ایک وقت، اٹھنے کا ایک وقت، اعمال کا ایک وقت، سارا چارٹ بنا کے لگاؤ. گھر میں 3-4 جگہ لگنا چاہیے چارٹ. 8:30 بجے ہمارے یہاں تراویح ہے، 10 بجے رخسانہ شادی محل میں ہے. 5 نمازیں رخسانہ شادی محل میں، یہاں سے 10-15 منٹ کے بعد چارٹ لگ جائے گا آج کل میں. اور ووٹر آئی ڈی بنانے اور انرولمنٹ کا کام رضوان بھائی کے آفس میں، ایک سابق کونسلر صاحب کے آفس میں چل رہا ہے، اس پر بھی توجہ دیں. الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد ووٹنگ پرسنٹیج پر آپ حضرات سے گزارش ہوگی، انشاءاللہ اس کو بھی 99% 100% تک لانا کوشش کریں گے. گزشتہ کوشش ہوئی تو کرناٹک میں صورتحال بدلی. تھوڑی امید ہے جب سارے مسلمان ایک ہو کے ملک کے ہر ایک اپنا ووٹ استعمال کرے اور متحد ہو کے کرے. آیا دعا کرے اللہ تبارک و تعالی آنے والے رمضان کو پوری دنیا میں امن کے قائم ہونے کا ذریعہ بنائے. آنے والے رمضان کو اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی راحت آرام کے پہنچنے کا ذریعہ بنائے. آنے والا رمضان اللہ تبارک و تعالی آزمائشوں، امتحانوں کے ختم ہونے کا بہترین ذریعہ بنائے. اللہ ہم سب کو اپنے اوقات ضائع کرنے سے بچائے. ایک ایک پل، ایک ایک منٹ عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی شیطانی وسوسوں سے، اس کے مکر سے، فریب سے ہماری پوری ملت اسلامیہ کی